میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ عشق و محبت سے درود پاک، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ تمام حمد و صلات، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کی ذات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کل جہان بھی۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، ولی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جان، حامی بے کساں، غم گسار زمان، دستگیر جہاں، سید سرواراں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطہا، رازدار ما اوحا، صاحب ما طغا، صاحب علم نشرح، معصوم آمینہ احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں
ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، 1444 ہجری کے رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ میں مرکزی جامع مسجد گٹوالا میں موجود ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت رمضان اور قرآن کی وافر اور لا فانی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اور جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ یہ اسی توحیدی نشے کا نتیجہ تھا کہ ہجرت کا دوسرا سال اور رمضان کی 17 تاریخ بدر کا میدان، اور گرمی اپنی شدت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو امتحان میں مزید ڈال رہی ہے، منہ میں روزہ بھی ہے، آلات حرب و ضرب وہ بھی نہ ہونے کے برابر، اور افرادی قوت دشمن کے مقابلے میں 3 گنا کم ہے۔ لیکن کیا ہے، ہر طرف سے جذبہ ایمانی کیسا، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ہر طرف سے یہ منظر نظر آ رہا تھا، سامان حرب و ضرب اس کی قلت اور بے سر و سامانی جو تھی، اس کو اگر یوں بیان کیا جائے تو غلط نہیں ہے۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ آپ اندازہ کریں کہ 313 افراد تھے لشکر کے، اور ان کے پاس بھی تلواریں پوری نہیں تھیں، 8 تلواریں، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے کاٹ لیے تھے اور ہوا میں لہرانا شروع کر دیے تھے۔ جس وقت معلوم ہوا کفار قریش مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا شوق یہ ہے کہ مسلمان زمین سے مٹ جائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف ذرائع سے خبر آئی اور اسباب پیدا ہوئے۔ اصحاب و مہاجرین کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اکٹھا کر لیا، انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، بات یہ ہے اسلام کو اس وقت تمہارے خون کی ضرورت ہے، مشورہ دو، کیا کہتے ہو تم؟ مہاجرین کی ترجمانی کرتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، مزید الفاظ بولے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے
ان کے اندر جذبہ ہے. اب انصار کی باری آتی ہے. انصار کی ترجمانی کرتے ہوئے سب سے پہلے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آگے بڑھتے ہیں تو آ کر کے کہتے ہیں حضور آپ ہم سے رائے پوچھ رہے ہیں. فقد آمنا بکا وقد صدقناک وشہدنا ان ما جئت به هو الحق. حضور ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے, مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو مان لیا ہے. وصدقناک, اور ہم نے آپ کو دل و جان سے تسلیم کر لیا ہے. یہ وہ الفاظ تھے جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنی زبان سے دہرا رہے تھے اور کہا وَشَهِدْنَا أَنَّمَا جِئْتَ بِهِ حَقٌّ. حضور آپ جو بھی لے کر آئے ہیں ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے بالکل سچ لے کر آئے ہیں. وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَاثِيقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. حضور ہم نے بھی عہد کیا ہے کہ آپ کی بات سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی. یہ نہیں ہے کہ سنی انسنی کر دیں گے, مرضی اپنی کریں گے, سنیں گے آپ سے مرضی اپنی نہیں. علی السمع والطاعہ, سنیں گے اور مانیں گے بھی, اور ہم نے پختہ عہد کیا. فامضی یا رسول اللہ لما اردت فنحن معک. حضور جدھر کا ارادہ ہے چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے لما اردت فامضی, حضور قدم بڑھائیے, نحن معک, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور دوسری روایتوں کے لفظ یہ ہیں, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ حضور جہاں پر آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پر ہمارا لہو گرے گا. ہم پیچھے ہٹنے والی قوم نہیں ہیں. فوالذی بعثک بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه معك ما تخلف منا واحد. حضور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ اس دھرتی پہ مبعوث کیا ہے, اگر آپ ہمیں دریا میں کودنے کا حکم دے دیں تو ہم میں سے ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہے گا. لخذنا, ہم لازمی چھلانگیں لگا دیں گے. وما نکرہ ان نلقى عدونا غدا, اور ہمیں یہ بات بھی بری نہیں لگے گی اگر آپ کہیں کہ کل کو ہی لڑنا ہے تو ہم کل کے لیے ہی تیار ہیں. ہمیں یہ برا نہیں لگے گا کہ آپ ہمیں یہ کہیں کہ کل لڑنا ہے تو ہم آگے سے یہ کہہ دیں کہ نہیں جی ہماری تیاری نہیں ہے, ہمیں تھوڑی مہلت دیجیے. نہیں, وما نکرہ ان نلقى عدونا غدا, آپ ہمیں کل حکم دیں کل تیار ہیں, آج حکم دیں ابھی حکم دیں ابھی تیار ہیں. انا لصبر عند الحرب, ہم جنگ کے وقت ثابت قدمی دکھانے والے ہیں. صدق عند اللقاء, اور جو ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے جنگ میں پیچھے نہیں ہٹیں گے, وعدہ سچا کر کے دکھائیں گے. صدق عند اللقاء, جس وقت دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا تو اس وقت پیچھے نہیں ہٹیں گے, وعدہ سچا ہوگا. وَلَعَلَّ اللَّهَ يُرِيكَ مِنَّا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُكَ. حضور جس وقت آپ ہماری بہادری کے مناظر کو دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں دیکھ کے ٹھنڈی ہو جائیں گی, آپ بہت خوش ہوں گے. فَسِرْ بِنَا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ, آپ ہمیں لے کر چلیے عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ, اللہ ہمیں برکت عطا فرمائے گا. یہ سیدنا سعد بن معاذ کے الفاظ تھے. اب مقداد بن اسود جو تھے ان کے دل کے اندر بھی جو تمنا تھی وہ مچل رہی تھی. وہ کہنے لگے حضور مجھے بھی تھوڑا موقع دے, میں بھی کچھ اظہار کر دوں. کہا ٹھیک ہے کیجئے. مقداد آگے بڑھے, کہنے لگے یا رسول اللہ امضی لما اراک اللہ ونحن معک. حضور جدھر کا آپ کا ارادہ ہے بس چلیے, جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کر گزریے. نحن معک, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. واللہ لا نقول کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ, ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ کو کہا تھا.
کہ جناب موسیٰ کی قوم نے نعمت رب کی کھائی، میٹھا پانی پینے کے واسطے، بادل ان کے اوپر سایہ کرتا تھا، صبح و شام من اور سلوہ غذا ان کے لیے تیار ہوتی تھی، ساری نعمتیں کھائیں انہوں نے۔ جس وقت قوم عمالقہ کے ساتھ لڑنے کی باری آئی تو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہہ دیا موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ حضرت مقداد کہنے لگے لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَىٰ، ہم اس طرح جواب نہیں دیں گے جس طرح موسیٰ کو موسیٰ کی قوم نے جواب دیا تھا، ہم اس طرح جواب دینے والے نہیں ہیں۔ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ سِرْتَ بِنَا إِلَىٰ بِرْكِ الْغِمَادِ لَجَالَدْنَا مَعَكَ مِن دُونِهِ حَتَّىٰ تَبْلُغَهُ، حضور اس ذات کی قسم جس کا ایک قبضہ قدرت میں آپ کی جان ہے، اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اگر آپ ہمیں یہ حکم دیں کہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنا ہے، جہاں آپ پہنچیں گے مقداد کے ساتھی بھی وہاں پہنچیں گے۔ یہ حضرت مقداد کے الفاظ تھے، انہوں نے بھی اپنے ایثار کا جذبہ ایمانی کا اظہار کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت خوشی کا اظہار کیا۔ دوسری روایت کے اندر لفظ یہ ہے، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے یہ لفظ بھی کہے تھے وَصِلْ حَبْلَ مَنْ شِئْتَ وَقَطَعْ حَبْلَ مَنْ شِئْتَ، حضور جس کے ساتھ آپ ہمیں جوڑنا چاہیں جوڑ دیں اور جس سے آپ ہمیں توڑنا چاہیں توڑ دیں، کوئی بات نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری رشتہ داریاں بھی ان کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ ہمیں لڑنا ہے، آپ کی مرضی ہے جس کے ساتھ جوڑنا چاہیں جوڑ دیں، توڑنا چاہیں توڑ دیں۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِنَا مَا شِئْتَ، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی مال و اسباب ہے جتنا چاہتے ہیں آپ ہم سے لے لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وَأَعْطِنَا مَا شِئْتَ، جو آپ ہمیں دینا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ وَمَا أَخَذْتَهُ مِنَّا أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا تَرَكْتَ عَلَيْنَا، حضور جو آپ ہم سے لے لیں گے ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے ہمیں اس کے اوپر اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی اس پر ہوگی جو آپ ہم سے لے لیں گے، لہذا ہمارے لیے ہوئے کے اوپر ہمیں اس کے اوپر زیادہ خوشی ہوگی۔ روایت کے لفظ یہ ہیں فَسُرَّ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ مجلس مشاورت کا اختتام ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیرو وابشرو، فرمایا چلو تیاری کرو، ابشرو تمہیں خوشخبری ہے، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم، ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے دو قوتوں میں سے، دو طائفہ یعنی دو گروہوں میں سے ایک گروہ کے اوپر اللہ تعالی لازمی مجھے مدد عطا فرمائے گا۔ فرمایا اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ دشمن کٹ کے کس جگہ پہ گریں گے۔ مصارع القوم، وہ جو دشمن ہے تمہاری تلواروں سے تمہارے ڈنڈوں سے نیچے گرے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں ان جگہوں کو جہاں وہ گر کر نیچے جو ہے وہ گر جائے گا اور بھسم ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ جذبہ ایمانی حضرات اصحاب کے اندر تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت جو خوشی کا اظہار فرمایا وہ بھی دیدنی تھا۔ سب کو پتا ہے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں مسجد میں تو آپ ان کو چھوٹے نہ سمجھیے، یہ قوم کا مستقبل ہے۔ آج یہ بچے ہیں، کل کو یہ جوان ہوں گے، آج جو یہ تربیت پائیں گے کل یہ اسی تربیت کا اثر ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائیں گے۔ اگر آج ان کی تربیت اچھی ہے، آج انہوں نے اچھا سنا ہے تو کل کو اچھا بولیں گے، اچھا کریں گے، ان کے کردار کے اندر نکھار ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو بچے تھے، جس وقت دیکھا کہ ہمارے سرپرست غزوے میں جا رہے ہیں اور خوشخبریاں مل رہی ہیں، جنت کی جام شہادت نوش کریں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے، بچے بھی تیار ہو گئے کہ ہم نے بھی جانا ہے، بچے بھی تیار ہو گئے۔ ان بچوں کے اندر جو نام ہے ان میں سیدنا عمیر بن ابی وقاص کا بھی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمیر کا بھی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر،
سیدنا زید بن ثابت کا بھی ہے اور اسامہ بن زید کا بھی ہے اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بھی نام ہے اور سیدنا رافع بن خدیج اور سمورہ بن جندب کا بھی نام ہے. یہ اس وقت کم سن تھے، ان کی عمر پوری نہیں تھی، 18 سال 20 سال کے نہیں تھے. یہ تو 15 سال کا تھا، کوئی 14 سال کا تھا، کوئی 16 سال کا تھا، یعنی کہ جہاد میں جانے کے یہ قابل نہیں. رافع اور سیدنا سمورہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے اندر جو جذبہ جہاد تھا تاریخ کے اندر سنہرے حروف آج بھی موجود ہیں. سنیے ذرا، المغازی ہے امام واقدی کی، کتاب المغازی کے نام سے للواقدی. رافع بن خدیج خود کم عمر تھے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ مجھے جانے کی اجازت نہیں ملے گی. اپنے چچا زہیر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جا کے کہا حضور سے میری سفارش کریں اور کہہ دیں کہ ٹھیک ہے قد چھوٹا ہے، عمر میں کم ہوں، لیکن تیر اچھے طریقے سے چلانے آتے، مجھ سے آپ تیر چلا کے دیکھ لیں. انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور یہ جو ہمارا بھتیجا ہے نا رافع، یہ تیر اندازی بہت اچھے طریقے سے کر لیتا ہے، اگرچہ یہ جانے کے قابل نہیں ہے. فرمایا کہ لاؤ میرے پاس. جس کو لایا گیا، رافع خود کہتے ہیں جعلت وتطاول علی خفان لی، میرے پاس جوتا نہیں تھا تو میں نے موزے پہنے ہوئے تھے، تو میں اپنی یہ جو پنجے ہیں، پنجوں کے بال اس طرح کھڑے ہونے لگا، پنجوں کے بال، کہ میں سرکار کو تھوڑا زیادہ لمبے کا دوا کا نظر آؤں. اتطاول، اپنے آپ کو لمبا کر کے دکھانے لگا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اس کو لے چلتے ہیں. رافع ساتھ تیار ہو گئے. ادھر سے سمورہ بن جندب تھے، وہ بھی کم عمر تھے. تو وہ اس نے اپنے سرپرست سے کہا اگر یہ جائے گا تو میں بھی جاؤں گا. کہا اس کو تیر انداز، تیرے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس مہارت ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ کہا بہرحال یہ بات یہ ہے کہ میں نے جانا لازمی ہے، اگر وہ جائے گا تو میں بھی جاؤں گا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کو بلایا گیا. بات یہاں پہ ختم ہوئی کہ دونوں کے درمیان کشتی کروا لیتے ہیں. دونوں کے درمیان، یہ سمورہ بن جندب اور رافع کے درمیان کشتی کروائی گئی. یہ سمورہ رضی اللہ عنہ رافع کے اوپر غالب آ گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں پر سمورہ بھی جائے گا، رافع بھی جائے گا. دونوں کو ساتھ لے کر چلے گئے. اب جو ہے وہ اجازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب رافع کو اجازت عطا فرما دی. وہ بھی اس غزوے میں شریک ہوئے. دوسری طرف آئیے سیدنا عمیر ہے، یہ بھی کم عمر ہے اور اصحاب بدر میں سے جس کی سب سے زیادہ عمر کم تھی سیدنا عمیر تھے. اور کم سن بچوں میں جو شہید ہوئے ہیں یہ سیدنا عمیر تھے جو صحابہ بدر میں. یہ بھی ساتھ لشکر کے پیچھے پیچھے چل پڑے ایسے ہی کہ جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں، اور لوگوں سے چھپ رہے ہیں کہ کوئی بندہ میرے بارے میں سرکار کو نہ بتا دے. یہ بچہ بھی ساتھ جا رہا ہے. وہ خود کہتے ہیں انی اخاف ان یرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویستصغرنی فیردنی وانا احب الخروج. وہ کہتے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے چھوٹا سمجھ کے پیچھے لوٹا دے گی، جبکہ میری چاہت تو یہ ہے کہ میدان جہاد میں جاؤں. لعل اللہ یرزقنی الشہادہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت کا جام عطا فرما دے. میری چاہت تو یہ بس کیا تھا، نظر تو پڑی جانی تھی نا. نظر پڑی سرکار نے، تم کدھر بھائی؟ کہا جہاں بقیہ جا رہے میں بھی جا رہا ہوں، میں بچے کا کام نہیں. حضور میرے اندر بھی دل ہے، میرا سینے کے اندر جو دل ہے وہ تمنا یہ رکھتا ہے جہاں پر یہ جنت کے اندر جائیں میں بھی جام شہادت نوش کر کے وہیں پہنچ جاؤں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا، اصرار بڑا، یہاں تک کہ لفظ یہ ہے فبقا عمیر، عمیر رضی اللہ عنہ رونے لگے، زارو قطار رونے لگے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ گیا. فاجازہ رسول اللہ وعقد علیہ حمائل سیفہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اجازت بھی عطا فرما دی اور اپنے ہاتھوں سے تلوار لے کر حضرت عمیر کے گلے کے اندر لٹکا دی. یہ شرف بھی دیا، اپنے ہاتھوں سے تلوار لٹکائی جا رہی ہے. اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ باپ اور بیٹے کا بھی ہے کہ اس جہاد کے اندر چشم فلک نے یہ مناظر تو دیکھے ہیں کہ قرآن اندازی ہوتی ہے
مادیات کے واسطے، نفع کے واسطے کہ پیسہ ملے گا، قرآن اندازی ہوئی، فلاں کا نام آ گیا، فلاں کو اتنا انعام مل گیا، اور اس طرح کی قرآن اندازی جان دینے کی، یہ اصحاب بدر میں سے شاید جو ہے وہ اس طرح کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو عطا فرمایا تھا۔ یہ دو، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، سیدنا سلیمان بن ابان کہتے ہیں، سیدنا خیثمہ بن حارث اور ان کے بیٹے سیدنا سعد بن خیثمہ، یعنی سعد اور خیثمہ، سعد بیٹا ہے اور خیثمہ باپ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جہاد کی اس وقت ضرورت ہے، چلیے گھروں سے ایک ایک بندہ آئے۔ یہ دونوں تیار ہو گئے، دونوں کہنے لگے کہ ہم نے جانا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک بندہ گھر میں رہے، ایک ساتھ چلے، کیونکہ بات یہ ہے واپسی آنا مقدر کی بات ہے۔ جائیں گے، جذبہ شہادت آپ کے دلوں کے اندر ہے، اگر شہادت مل گئی تو پیچھے والوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ لہذا ایک بندہ جائے اور ایک پیچھے رہے۔ اب باپ کہتا میں نے جانا، بیٹا کہتا میں نے جانا ہے۔ باپ نے بھلا کیا کہا؟ باپ نے کہا میں باپ ہوں، بیٹا تم پیچھے رہو، میری تو عمر کافی ہو گئی ہے، شہید بھی ہو گیا تو کوئی اتنا صدمہ نہیں ہوگا، تم پیچھے رہو۔ اب بیٹے کا جواب سنو، بیٹا کہنے لگا لو کان غیر الجنت لآثرتک بہ، پیارے بابا جان اگر جنت کے علاوہ کا معاملہ ہوتا تو میں آپ کو ترجیح دیتا، بات ہے جنت کی، لہذا میں اپنے آپ کو آپ کے اوپر ترجیح دوں گا۔ انی لارجو الشہادۃ فی وجہی ھذا، میں تو بس شہادت کی تمنا رکھتا، بس اصرار بڑا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا قرآن پا دے، قرآن اندازی کر دے، دونوں کے نام لکھ دے، جس کا نام آ گیا وہ ہمارے ساتھ چلے گا۔ قرآن اندازی نفع کی ہوتی ہے، سامنے سے مال نظر آ رہا ہو، انعام و کرام نظر آ رہے ہوں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، اور یہاں پر جس کے نام پہ نکلے گا موت کا پروانہ ہے، شہادت کا پروانہ ہے، جنت ہے آنکھوں سے بھی دیکھی نہیں ہے، لیکن تڑپ رہے ہیں کہ میرے نام پہ آ جائے، میرے نام پہ آ جائے۔ یہ سیدنا سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہما، باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، نام لکھ کر کے ڈال دیا گیا، جس وقت اٹھایا گیا تو بیٹے کا نام آ جاتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں کے جذبوں کو سلام ہے، اللہ تبارک و تعالی جتنا ثواب سعد کو عطا فرمائے گا اتنا ثواب خیثمہ کو بھی عطا فرمائے گا۔ یہ سعد رضی اللہ عنہ جو تھے یہ میدان جہاد میں شہید ہو گئے، میدان بدر میں، اور جو والد محترم تھے وہ میدان احد میں پھر شہید ہوئے تھے، یعنی کہ میدان احد میں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جام شہادت دیا تھا۔ دوستو یہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر جذبہ ایمانی تھا، جو صرف لفظوں میں نہیں ہے، جو انہوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا ہے۔ یہ وجہ ہے صدیاں بیت چکی ہیں، آج تک ان کے یہ جذبے زندہ ہیں، آج تک یہ۔ اور ہم لوگ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہی کلمہ پڑھنے والے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی مانتے ہیں، تصدیق ہم بھی دل اور جان سے کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمارا جذبہ ایمانی کہاں تک ہے؟ بس وہاں تک جہاں تک ہمارے مزاج کے خلاف بات نہ ہو۔ جس وقت ہمارے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے تو پھر ہم نہ دین دیکھتے ہیں، نہ دنیا دیکھتے ہیں، نہ حلال کا امتیاز ہے، نہ حرام کاروں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا، متعدد افراد زخمی ہوئے، اور 350 کے قریب مسجد اقصی کے اندر مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور اس وقت 56 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، ان میں سے شاید ہی کوئی سربراہ ہو جس نے اس کام کی مذمت کی۔ یہ ہمارا جذبہ ایمانی ہے۔ اس وقت 313 تھے، تلواریں بھی نہیں تھیں، آلات حرب و ضرب بھی نہیں تھے، لگوٹ باندھے ہوئے تھے، پورا لباس بھی نہیں تھا، یعنی ہر حوالے سے کمزوری تھی، لیکن جذبہ ان کا جوان تھا۔ آج مسلمانوں کے پاس افرادی قوت بہت ہے، مال و اسباب بھی بہت ہے، سامان حرب و ضرب بھی بہت ہے، لیکن ایمانی جذبہ ہمارا کمزور ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ دوستو جو رب اس وقت 313 کی مدد کر سکتا ہے، 5000 فرشتے اتار کر کے
وہی رب اس وقت کروڑوں مسلمانوں کی مدد کرنے کے واسطے بھی تیار ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے تو مسلمان ہو نا. بڑی شرمندگی ہوئی پچھلے دنوں میں کسی بندے نے ایک کلپ بھیجا کہ ایک غیر مسلم اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے, غیر مسلم وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے رمضان المبارک سے پہلے جو پھلوں کا ریٹ تھا, کیلا وہ کہہ رہا تھا کہ 300 روپے تھا یا 250 روپے تھا, جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا ہے تو ان لوگوں نے اس کا ریٹ بڑھا دیا, اتنا کر دیا. اشیاء خرد و نوش, حالانکہ یہ مسلمانوں کا ایونٹ ہے, کہتا ہمارا نہیں ہے مسلمانوں کا ہے, تو انہوں نے اتنا بڑھا دیا ہے کہ قیمتیں خرید سے زیادہ نفع لے رہے اور یہ اپنی مسلمانی کا اظہار کر رہے. کہا کہ میرے ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ, کہتا میں یہ کہتا ہوں پہلے اپنے مسلمانوں کو مسلمان کرو. اس کا یہ جملہ ہمارے منہ کے اوپر بہت بڑا تماچا ہے, بہت بڑا تماچا ہے. کہ دوستو ہم لوگ اندر سے مسلمان نہیں ہوئے ابھی. ہم لوگ جہاد کی باتیں کریں اور زمین و آسمان کے فلسفے جھاڑیں اور اپنے آپ کو کہیں کہ ہم جیسا سچا اور سچا مسلمان نہیں, تو ذرا اپنے کردار کے اوپر غور کیجئے کہ ہم ہیں کیا. اور پھر ہم کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کو فرشتوں کا نزول فرمائے. نہ, پہلے اپنے اندر جذبہ ایمانی رکھیے. ان کے اندر جو جذبہ ایثار تھا وہ پتہ کیا تھا؟ موت دیکھ رہے تھے, پانی پلانے والا ساقی موت کی ہچکیاں لینے والے کے قریب پانی لا رہا ہے, لیکن وہ بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یار تو دوسرے میں پڑھا دے میری خیر ہے. دوسرے کے پاس جا رہا ہے, کہا نہیں اب اس کو پلا دے میری خیر ہے, اب اس کو پلا دے میری خیر ہے. جس وقت وہ ساقی پہلے کے قریب آتا ہے تو پہلے کی جان نکل چکی ہوتی. یہ جذبہ ایثار تھا. اور آج کل مسلمانوں کا جذبہ کیسا ہے کہ دوسرے کے منہ سے لقمہ چھیننے کے لیے تیار ہے. دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر حقیقی مسلمانوں والا جذبہ پیدا کریں اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان کرنے کی کوشش کریں. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب پر نگاہ رحمت فرمائے اور اللہ رب العزت اس رمضان اور قرآن کے طفیل ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور جہنم سے آزاد ہونے والوں کی فہرست میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرمائے. رب تعالی بدری صحابہ کے قدموں کی برکت سے امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے. اور جو لوگ بھی مسلمانوں کی طرف میلی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. رمضان کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے ظاہر کو بھی ستھرا کرے, ہمارے باطن کو بھی ستھرا کرے. آمین. وما علینا